أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوم الضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سورہ مومنون آیات 104 سے 111. آیت نمبر 102 اور 3 میں ہم نے یہ بات جانی تھی، بس جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جہنم میں ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ تلفح وجوہہم النار. تلفح جھلسا دے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم اور وہ، فیہا اس جہنم میں، اس آگ میں، کالحون منہ بگڑے ہوئے ہوں گے. آگ کی تپش کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں گے. اسی حالت میں یہ پریشان ہوں گے. ان سے سوال کیا جائے گا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم. الم تکن کیا نہیں، آیاتی میری آیتیں، تتلی علیکم تلاوت کی جاتی تھیں، پڑھی جاتی تھیں تم پر، فکنتم پس تم تھے، بہا انہیں، تکذبون جھٹلاتے، کہ جب بھی تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم اس کا انکار کر دیتے تھے. جہنم میں چیخنے اور چلانے کی وجہ سے ان کی جو حالت ہوگی، اس پر اس سوال کا ہونا کہ تمہیں تو اس جہنم سے بچانے کے لیے آیتیں سنائی گئیں، اس بد انجام سے تمہیں ڈرایا گیا، لیکن تم اس کا انکار ہی کرتے رہے. اب وہ اپنے اس غلطی کو مانیں گے اور کہیں گے، قالو کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت علینا غالب آ گیا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکننا اور ہم، قوم الضالین گمراہ قوم تھے، بھٹکی ہوئی قوم تھے. تو وہ اعتراف کر رہے ہوں گے اپنے جرم کا کہ یہ ہماری بدبختی تھی، ہماری یہ شقاوت تھی جو ہم پر چھائی رہی کہ ہم نے اس دن کی تکذیب کی، ہم نے اس کا انکار کیا. بلا شبہ ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بنے. اور اس اقرار کے بعد کیا کہیں گے؟ ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دے ہمیں، منہا اس سے، کہ آج جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں اس عذاب سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا پس اگر ہم دوبارہ ایسا کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ پس یقیناً ہم ظالم ہوں گے. تو اقرار جرم کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہ رہے ہوں گے کہ انہیں ایک موقع مل جائے، انہیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے. اب وہ بڑے اچھے عمل کریں گے، اور اگر انہوں نے دوبارہ ویسے ہی عمل کیے تو یقیناً وہ خود ہی ظالم ہوں گے. لیکن اب وقت فرصت ختم ہو چکا ہوگا. اللہ فرمائیں گے، قالا فرمائیں گے، اخسؤوا فیہا. لفظ خسا کسی کو دھتکارنے کے لیے آتا ہے، غصے اور نفرت کے ساتھ. تو انہیں کہا جائے گا اب یہیں پڑے رہو، اسی میں دور ہو جاؤ، اسی جہنم میں پڑے رہو. وَلَا تُكَلِّمُونِي اور تم مجھ سے کلام نہ کرو، تم مجھ سے بات نہ کرو. کہ دنیا میں تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل کی، انبیاء کو بھی بھیجا، میرا پیغام تم تک پہنچتا رہا، لیکن تم اعراض کرتے رہے، منہ پھیرتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے. تو آج تمہیں بھی حق نہیں کہ تم مجھ سے کلام کرو. انہو بلا شبہ وہ، کانا فریقن ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، من عبادی میرے بندوں کی، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم کر دے،
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ کہ میرے بندوں کی ایک ایسی جماعت تھی جو تمہیں خیر کی طرف دعوت دیتی تھی، وہ خود بھی اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ سے استغفار کرنے والے تھے، اس کی رحمت کے سائل تھے۔ تو جب یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تم سے یہ باتیں کرتے، یہ باتیں کہتے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، تو تم بنا لیتے انہیں سخریہ، مذاق، تم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے، اور اس شغل میں تم اتنے غرق ہو گئے، حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ اس شغل نے تمہیں بھلا دیا ذکری، میری یاد کی، کہ تم اس شغل اور تفریح میں اس قدر منہمک ہوئے کہ تمہیں پھر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، منہم، ان سے، تضحکون، مذاق کرتے، تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے، ان پر کہکے لگاتے تھے، انہیں بے وقوف سمجھتے تھے۔ تو آج تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم جہنم میں ہو۔ رہے وہ لوگ جو میرے بندے تھے، انی جزیتہم الیوم، آج میں نے بدلہ دیا ہے انہیں، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، انہم، بلا شبہ وہ، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اب اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو، وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہے جس کو تم نے بھلائے رکھا، تمہارے ظلم و ستم اور مذاق اور تمسخر کے باوجود میرے وہ بندے میری بندگی پر جمے رہے۔ تو آج ان کی استقامت کی وجہ سے، ان کے حوصلے اور صبر کی وجہ سے میں یہ انہیں صلہ دے رہا ہوں کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیت مبارکہ بھی یہی تھی، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن لوگ فلاح پا گئے، اور وہاں پر ان کی ساری صفات تفصیل سے بیان کر دی گئی تھیں۔ تو روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ ان کی کامیابی کا اعلان فرما رہے ہوں گے، اور یقیناً یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے ان کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔